السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو کافی دن ہو گئے تھے، میں نے کوئی ویڈیو کوئی ولاگ اپلوڈ نہیں کیا، تو میں نے کہا چلو آج چھوٹی سی ویڈیو، چھوٹا سا میسیج آپ لوگوں تک پہنچا دوں کہ میں نے کیوں ولاگ کیوں ویڈیو اپلوڈ نہیں کیا۔ تو ریزن یہ تھی کہ 25 مئی کو، یہ بھی جو منگل گزرا ہے ٹیوزڈے، اس دن میری جو دادی جان ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو اس لیے پھر میں اور میرے ہسبینڈ ہم لوگ گئے تھے فیصل آباد، اور ابھی 2 دن پہلے واپس آئے ہیں فرائیڈے والے دن۔ تو دل ہی نہیں کرتا کہ کچھ بھی ریکارڈ کروں، ایڈٹ کروں، اپلوڈ کروں، تو میں نے سوچا کیوں نہ چھوٹی سی ایسی کوئی ویڈیو بنا دوں۔ ابھی یہ تھا کہ ماما پاپا گئے ہیں ویکسینیشن کے لیے، کووڈ ویکسینیشن کے لیے، اور رامین سو رہی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب میں سونے کی کوشش کر رہی تھی تب رامین ڈسٹرب کری جا رہی تھی، اور اب وہ میڈم سو گئی ہیں اور اب مجھے نیند نہیں آ رہی۔ تو جب ہم لوگ فیصل آباد سے واپس آئے ہیں، فیصل آباد میں انتہا کی گرمی ہے، انتہا کی گرمی، اور جب ایسے کوئی گھر پہ سین وغیرہ ہو جائے ڈیتھ وغیرہ کا، اور تو پھر نہ وہ صحیح طرح کھانا پینا۔ تو جب ہم لوگ واپس آئے ہیں، مجھے وہاں کی گرمی لگ گئی، حالانکہ میں وہاں کی پیداوار ہوں، لیکن اب یہاں رہتی ہوں، ٹھنڈا علاقہ ہے، تو اس لیے وہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ تو اچھا، میں پچھلے آدھے گھنٹے سے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہی ہوں، باہر سے کبھی بائک گزرتی ہے، کبھی مرغا بول پڑتا ہے، کبھی بچوں کی آوازیں، کبھی بڑوں کی آوازیں، تو وہ آپ لوگوں نے اگنور کرتے جانا ہے۔ ہم لوگ گھر واپس آئے ہیں، مجھے تو آتے ساتھ ہی وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، صرف گرمی کی وجہ سے، اور کوئی ریزن نہیں تھی۔ تو اور پھر مجھے، جیسے میں اتنے مزے سے چائے پیتی ہوں، چائے پینے کو، چائے دیکھنے کو، چائے کا نام سننے کو بھی دل نہیں کر رہا۔ تو اب صبح سے لے کے اب تک میرے خیال میں 2 سے 2.5 جگ میں نے نا کچی لسی کے پی لیے ہیں۔ بہت سویرے اٹھتے فجر کی جب نماز پڑھی ہے تب میں نے تربوز کھایا تھا، اس کے بعد 7:30 کے قریب میں نے آڑو اور سیب کھایا، پھر میں نے ملک شیک پیا۔ ملک شیک میں نے صبح ارلی مارننگ پینا تھا فجر کے بعد، لیکن سب سو رہے تھے، میں نے کہا مشین کی گرگر کی جو آواز آنی ہے نا، سب نے اٹھ جانا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ بندہ صبح اٹھ کے پی لے۔ تو دادی جان کی ڈیتھ بالکل اچانک ہوئی، وہ بیمار تو تھی لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک دم سے ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ اور میرے جو دادا ابو ہیں وہ 19 مئی کو ان کی ہوئی تھی ڈیتھ، اور جو دادی جان ہیں ان کی ہوئی ہے 25 مئی، مطلب 25 مئی کو۔ اور دادا کی ڈیتھ ہوئی تھی جمعرات کا دن تھا، اور دادی کی ہوئی ہے منگل کا دن تھا۔ تو رات سے ہی فون آنا شروع ہو گئے تھے کہ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، میں پہلے ہی بتا دوں، ہم دادی نہیں کہتے تھے، میں اور میرے جو دونوں بھائی ہیں ہم لوگ دادی کو امی کہتے تھے، کیونکہ جب میری مما کی ڈیتھ ہوئی تھی 2000 میں، اس تب سے لے کے اب تک ہمیں امی نے ہی سنبھالا تھا، پالا تھا، پوسا تھا، جیسے ایک ماں سنبھالتی ہے بچے کو، اسی طرح۔ تو ہم نے تب سے لے کے اب تک امی کہا تھا، دادی کبھی کہا ہی نہیں تھا، سمجھتے ہی نہیں تھے کہ وہ دادی ہے، یہی تھا کہ یہ امی ہے نا، جیسے ماں ہوتی ہے۔ رات سے فون آ رہے تھے کہ بہت طبیعت خراب ہے، اور بولتی بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں پی رہی ہیں، زبردستی پانی اور دودھ جوس وغیرہ نا اندر ڈال رہے ہیں، لیکن وہ خود سے کچھ بول نہیں رہی ہیں اور آنکھیں بھی نہیں کھول رہی ہیں۔ ہم سب بس دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت تندرستی دے، اور اگر ان کی جو یہ تکلیف ہے، آزمائش ہے، وہ ختم ہو جائے، اگر زندگی ہے تو وہ صحت والی ہو۔ اور پھر اینڈ پہ آب زمزم ڈالنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ امی نے آنکھیں بالکل بند کرنا شروع کر دی تھیں۔ ہماری امی تھی، مطلب دادی، یہ سب کی لاڈلی تھی، سب کی، بیٹیوں کی، پوتوں کی، پوتیوں کی، جو بھی تھے نا سب کی لاڈلی تھی، کہ سب امی سے نا بہت پیار کرتے تھے۔ اور جو امی کے کیا کہتے ہیں نواسے نواسی ہیں، وہ بھی بہت پیار کرتے تھے۔ جب بھی کسی کا پیپر ہوتا تھا، کسی کا رزلٹ ہوتا تھا، وہ سب سے پہلے نانی کو فون کرتا تھا کہ نانی آپ نے دعا کرنی ہے، میرے اتنے مارکس آ جائیں، میری فرسٹ پوزیشن آ جائے، یا کسی کی جاب لگ جائے، سب نانی سے دعا کرواتے تھے۔
کہ امی ماشاءاللہ سے ہماری تہجد گزار، 5 وقت کی نمازی، چاشت اشراق ساری نمازیں پڑھتی تھی، کچھ بھی نہیں چھوڑتی تھی، اور دن میں 2 سے 3 سپارے پڑھ لیتی تھیں، اور جتنے بھی یہ صورتیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ انہوں نے ضرور پڑھنی ہوتی تھی، چھوڑتی کچھ بھی نہیں تھی، تسبیحاں کرنی۔ یہ کہ رات کو اگر وہ 1 بجے سوئی ہیں، انہوں نے 2:30-3 بجے دوبارہ اٹھ جانا کہ تہجد کا ٹائم ہو گیا۔ کبھی کبھی ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ ہم اتنے جوان ہیں اور ایک ہلکی سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ وضو کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، بخار ہوتا ہے، نزلہ زکام ہوتا ہے، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، بس یہ ہوتا ہے کہ لیٹے رہیں، دوائی کھائیے، سو جائیں۔ لیکن ہمارے جو دادی اور میرے پاپا اور میرے چاچو ہیں، یہ ماشاءاللہ 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 جتنے مرضی بیمار ہوں نماز نہیں چھوڑتے۔ یہی وجہ تھی کہ سب دادی سے اتنا پیار کرتے تھے، اور وہ بھی سب سے بہت پیار کرتی تھیں، یہ نہیں کہ وہ نہیں کرتی تھیں، ہر روز کسی نہ کسی سے کہتی تھیں میری بات کرواؤ، اور یہ ویڈیو کال کرواؤ کہ تصویر نظر آئے تو میں نے بات کرنی ہے۔ جو میرا بھائی چائنا ہے اس کو بہت یاد کرتی تھی، وہ آ جائے وہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آ سکتا تھا۔ اور ابھی جب ہم لوگ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو ابھی 2 دن ہو گئے ہیں، صرف دادی کی باتیں کر رہے ہیں، دادی کی باتیں کر رہے ہیں، امی یہ کرتی تھیں، امی وہ کرتی تھیں، یا کسی پھپھو کی کال آ جاتی ہے، امی کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ میری زندگی میں بہت سے لوگوں کی ایسے ڈیتھ ہو چکی ہے، لیکن کبھی کسی کی اتنی یاد نہیں، کسی کی اتنی کوئی بات نہیں، لیکن ہماری امی کی اتنی باتیں ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے بس انہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایون کہ میرے جو ماما پاپا میرے ساس سسر ہیں وہ بھی میری دادی سے بہت پیار کرتے تھے، صرف 2 دفعہ ملے ہیں، انہیں بہت اچھی لگتی تھیں، وہ بھی انہیں یاد کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کتنی اچھی تھیں۔ میں ساتھ ساتھ پی بھی لوں ختم ہو جائے۔ میری چھوٹی کزن ہے، اس نے تو دادی کی بہت خدمت کی ہے، اتنی خدمت کی ہے کہ انسان لفظوں سے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں اسے کبھی کبھی کہتی تھی کہ تم کتنی اچھی ہو، تم کتنی خدمت کر رہی ہو دادوں کی، اور میں اتنی بدقسمت بد نصیب کہ میں ایک دن بھی ان کی خدمت نہیں کر سکی نا۔ وہ مجھے مذاق میں کہتی تھی اب تمہاری شادی ہو گئی تو تم نا اپنی ساس کی خدمت کرو۔ کہتی تھی وہ تو میں کرتی ہوں، ان کی نہیں کروں گی تو کس کی کروں گی۔ ابھی بھی میرا دل یہی کری جا رہا ہے کہ میں امی کی باتیں کری جاؤں، امی کی باتیں کری جاؤں، ان کی باتیں ختم ہوتی نہیں ہیں، اور مجھے لگتا ہے کبھی ختم ہونی نہیں، ہم نے اسی طرح امی کو یاد رکھنا ہے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں تھیں انہیں دیکھ کے، انہیں یاد کر کے کہ دادی ایسے کرتی تھی ہم بھی ایسے کریں، دادی ایسے کرتی تھی ہم بھی ایسے کریں۔ جب میری طبیعت خراب تھی تو میرا دل نہیں کر رہا تھا صبح فجر کے ٹائم اٹھنے کو، حالانکہ مجھے رضی نے آواز دی تھی کہ اذان ہو گئی ہے نماز پڑھ لو، تو میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اٹھوں۔ ہوتا ہے کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے نا وہ تب نماز پڑھتے ہیں، مطلب اندھیرے میں۔ تو جب رضی نے کہا نہیں اٹھ رہی تو رضی نے نہیں اٹھایا کہ چلو تھکی ہوئی ہے سو رہی ہے سوئی رہے، تو اچانک میرے مائنڈ میں آیا کہ جب امی تھیں تو امی بھی تو اٹھتی تھیں، اور وہ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے سوتی تھی، وہ بھی اٹھ کے نماز پڑھتی تھی، میں کون سا اتنی بیمار ہوں یا میں بڑی کوئی بزرگ ہو گئی ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ پھر میں فٹافٹ اٹھی اور نماز پڑھی۔ مجھے ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی یاد آتی ہیں اور میں وہ کام کرنا شروع کر دیتی ہوں۔ پہلے بھی شادی کے بعد بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوتا تھا کہ میں کچھ کرنا چاہ رہی تھی اور پھر نہیں کرتی تھی، پھر میں کہتی تھی امی بھی ایسے کرتی تھی، امی بھی ایسے کرتی تھی، میں کیوں نہ کروں۔ اور میری دادی اتنی اچھی تھیں، اتنی اچھی تھیں، اتنی اچھی تھی، خیر ہم لوگ تو اپنی زبان سے ان کی تعریفیں، ان کے جو باتیں ہیں وہ بیان ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ دادی نے مجھے جو سورۃ کہف ہے جو وظائف مجموعہ میں پہلے آتی ہے 15ویں سپارے میں، وہ مجھے 12 سال کی عمر میں نہ پڑھنے کے لیے لگا دیا تھا، اور اب میں کتنے سال کی ہو گئی ہوں 30.5 سال کی ہو گئی ہوں، اور میں ابھی تک وہ جو سورت ہے وہ نہیں چھوڑ سکتی، وہ میں ہر جمعے کو پڑھتی ہوں، ہر جمعے کو ہر جمعے کو۔ تو یہ گھر کے جو بزرگ ہوتے ہیں نا ان کی باتیں یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ انسان ان کی باتیں نہیں بھول سکتے ہیں۔ ہم نے بھی اس ایج میں جانا ہے، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم نے کیسے ہونا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے نہیں پڑھنی،
توفیق ہونی بھی ہے نماز پڑھنے کی، نہیں ہونی، بس اللہ تعالیٰ ہمارا اخلاق اتنا اچھا رکھے کہ ہم سب کو خوش رکھیں، کسی کا دل نہ دکھائیں اور نہ ہی کوئی ہمارا دل دکھائے. لیکن پھر کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا کوئی نہ کوئی دل دکھا کے چلا جاتا ہے، یا آپ کسی کا دکھا دیتے ہو دل لیکن آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے جو بات کی ہوتی ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے پازیٹیو کی ہے، لیکن اگلا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ نیگیٹیو ہو گئی ہے. جب بہت سال پہلے اسی طرح کوئی بات ہوئی تھی نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی کی، تو میں نے جب اپنی امی کو بتایا نا تو امی نے کہا کوئی بات نہیں، ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ نہیں لیتے ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیتے ہیں. تب میرے خیال میں کالج جاتی تھی اور وہ یہی سمجھاتی تھیں اپنے بہن بھائیوں کو، جو کزنز ہیں ان کو بھی بہن بھائی ہی سمجھنا ہے، ان کی کسی بات کو دل پہ نہیں لینا ہے، کسی کی بات کا برا نہیں منانا ہے. مطلب ہر ایک کو نا وہ اچھی بات ہی بتاتی تھی، اچھی بات ہی سکھاتی تھی. تو اللہ کرے ہم لوگ بھی ان کے جیسے ہی بنیں، جب ہم لوگ مر جائیں تو ہر کوئی ہماری بھی تعریف کرے. میری جو سگی امی تھی ان کا بھی اخلاق اتنا اچھا تھا کہ ابھی تک سب ان کی تعریفیں ہی کرتے ہیں، کبھی کسی نے ان کی کوئی برائی نہیں بتائی، کچھ بھی نہیں یاد کروایا کہ وہ ایسی تھی. وہ سب یہی کہتے ہیں ان کا اخلاق بہت اچھا تھا. بات صرف اور صرف اخلاق کی آ جاتی ہے. اچھا، آپ لوگ بھی کہہ رہے ہوگے کیا بورنگ سی باتیں ہمیں سنا رہی ہے، کچی لسی کا گلاس دکھا دکھا کے. ہمارے نا سامنے والے گھر میں باہر وہ وائٹ واش ہو رہا ہے، تو وہ انکل اتنا شور مچاتے ہیں نا، ان کے جو لیبرز ہیں وہ بھی صبح سے بس شور ہی مچا رہے ہیں اور کوئی کام نہیں ہے. میرے خیال میں چھٹی ہو رہی ہے تو وہ لوگ جا رہے ہیں، اس لیے اتنا شور ہو رہا ہے. تو اب انشاءاللہ اللہ کا جو پہلے والی روٹین تھی ولاگ کی وہ پھر سے سٹارٹ کروں. مجھے پتہ ہے اس پہ کامیاب ہونے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کی ویڈیو کو پسند کریں، لائک کریں، شیئر بھی کریں. تو وہ تبھی کریں گے نا جب اسے اچھی لگے گی. میں کبھی کہ یوٹیوبرز ہیں ان کو دیکھتی ہوں، وہ بیچارے اتنی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں. تو میں تو اب بالکل کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیوز، میرے بلاگ پسند آئیں، اور اگر آپ لوگوں کو نہ بھی پسند آئیں پھر بھی آپ ویڈیو تو دیکھ ہی لیں اور لائک بھی کر دیں. بندہ کمنٹ سیکشن میں بتا دیتا ہے آپ کی یہ مسٹیک ہے، آپ اس کو کریکٹ کریں، آپ اس چیز میں امپروومنٹ لے کے آئیں، یہ مت کریں، وہ مت کریں. اب تو میں نماز پڑھوں گی، عصر کی اذان ہو گئی ہے، 6 بج گئے ہیں. دیکھیں پورا ٹائم ہو گیا ہے، 6 بج گئے ہیں. میرے خیال میں ماما پاپا بھی آنے والے ہیں. میرا یہ جگ جیسا گلاس بھی ختم ہو چکا ہے. اور ازی مجھے جاتے ہوئے کیا کہ گئے تھے، یہ تم نے میرے آنے تک 2 گلاس پینے ہیں، اور اب 1 گھنٹہ ہو گیا میرے سے بھی ایک بھی نہیں ختم ہوا ہے. تو چلیں جی میں ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. آپ لوگوں میں سے بھی اگر کسی کو گرمی زیادہ لگتی ہو تو وہ کچی لسی پئیں، اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے. یا مینگو کا ملک شیک بھی ہے اسموتھی ٹائپ بنا کے. کچھ لوگ پسند کرتے ہیں پتلا پتلا سا، وہ ہمیں تو خیر اچھا نہیں لگتا ہے، ہم اسموتھی ٹائپ بھی بنا کے پیتے ہیں، وہی اچھا لگتا ہے. اس سے بھی جو اندر کی گرمی ہے اسٹمک کی وہ ذرا کنٹرول ہوتی ہے. میں آج ہی کہہ رہی تھی کہ میں رضی سے کہوں گی کہ آلو بخار اور املی اور لے کے آئے تاکہ گھر پہ نا املی آلو بخارے کا شربت بنا کے پئیں. یہ لو جی میں نے سارا پی لیا. چلیں جی ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں. اچھی لگے لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میری دادو جان کے لیے، میری امی جی کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے.